سابق وزیر و BRS ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ ورنگل کے دورے پر روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر پارٹی کیڈر نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ کی قیادت میں سابق وزیر ستیہ وتی راٹھوڑ، MLC ڈی سرینیواس، سابق چیئرمین ڈاکٹر ایرولا و دیگر ورنگل کے دورے پر روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ BRS قائدین ورنگل میں تعمیر ہونے والے سپر اسپیشلٹی اسپتال کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا معائنہ کریں گے۔ ورنگل کا دورہ کر رہے قائدین ہریش راؤ و دیگر کا پارٹی کیڈر کی جانب سے مختلف مقامات پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تلنگانہ RTC ملازمین نے ان کے دیرینہ مطالبات کے حل کے لیے چلو سیکریٹریٹ پروگرام کا اعلان کیا۔ تلنگانہ RTC ملازمین ان کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ لے کر ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر اتر آئے۔ انہوں نے منگل کو چلو سیکریٹریٹ پروگرام کا انعقاد کیا۔ RTC جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ان سے ماضی میں کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، وعدوں پر فوراً عمل درآمد کیا جائے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے گا۔ ریاست بھر کے RTC کارکنان کی ایک بڑی تعداد احتجاج میں شرکت کر رہی ہے اور پولیس کو یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ کارکنوں کے جمہوری حق کا احترام کیا جائے اور انہیں روکا نہ جائے۔ احتجاج کرنے والے RTC ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے پرامن احتجاج میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی تو صورتحال سنگین ہو جائے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مظاہرین کو روکا گیا تو ریاست بھر میں RTC خدمات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ حیدرآباد پولیس نے آپریشن آکٹوپس کے تحت متعدد ریاستوں میں سائبر جرائم میں ملوث ایک گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 104 افراد کو گرفتار کیا۔ نقد رقم، موبائل فون و دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ حیدرآباد پولیس نے سائبر کرائم کے خلاف سب سے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے متعدد ریاستوں میں سرگرم ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ 104 افراد کو حراست میں لے کر بڑی مقدار میں نقد رقم اور موبائل فون و دیگر اشیاء ضبط کی گئی ہے۔ سائبر کرائم ونگ کی قیادت میں آپریشن آکٹوپس انجام دیا گیا، جس کے تحت 10 دنوں کے دوران 32 خصوصی ٹیمیں 16 ریاستوں میں پھیل گئی اور ان ریاستوں میں آن لائن سرمایہ کاری فراڈ، بزنس فراڈ اور ڈیجیٹل اریسٹ میں ملوث افراد کی نشاندہی کی۔ عہدیداروں نے 151 بینک اکاؤنٹس کی بھی شناخت کی، جو کہ مبینہ طور پر ملک بھر میں متاثرین سے حاصل کی گئی رقم کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ 1000 سے زائد سائبر کرائم میں ملوث ہیں اور اندازاً 127 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ گرفتار افراد میں سے 86 میول اکاؤنٹ ہولڈرز بھی پائے گئے، جو مبینہ طور پر اپنے بینک اکاؤنٹس کو غیر قانونی فنڈز کی منتقلی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیے ہوئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ آپریشن میں مہاراشٹر، دہلی، راجستھان، مغربی بنگال، کرناٹک، اتر پردیش، گجرات، ہریانہ، پنجاب، آندھرا پردیش، آسام، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ اور اڑیسہ میں یہ ملوث تھے اور ٹیموں نے مقامی حکام کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے 104 افراد کو حراست میں لیا۔ اتنا ہی نہیں، 36 لاکھ روپے نقد رقم، 200 سے زائد موبائل فونز، 141 سم کارڈز، 152 بینک پاس بکس، 234 ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے علاوہ 26 لیپ ٹاپس اور درجنوں کمپنیوں کی سیلز ضبط کیے گئے۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے RTC ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ احتجاج سے گریز کریں۔ حکومت کی توجہ ملازمین کی بہبود، RTC کی ترقی اور بہتر مسافر خدمات پر مرکوز ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے RTC کے ملازمین سے اپیل کی کہ وہ اپنے مجوزہ احتجاجات کو منسوخ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تنظیم کے تحفظ، ملازمین کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور مسافروں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت RTC کے ملازمین کی جانب سے اٹھائے گئے مطالبات پر غور کر رہی ہے اور انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ عوامی حکومت کے تحت RTC کو مضبوط بنانے کے مقصد کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے۔ مزدوروں اور مسافروں کے مفادات کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ جو بھی بقایا جات ہیں ان کی
ادائیگی کو بھی یقینی بنانے کے لیے حکومت اضافی مالی بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے RTC ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ احتجاج نہ کریں اور عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ کھمم شہر کے مضافات میں بھودان بورڈ کی اراضی پر غریب خاندانوں کے بنائے ہوئے مکانات کو حکام نے مس مار کر 600 خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ کھمم شہر کے مضافات میں ویلگو ماتلا علاقے میں ونوبا نوودیا کالونی میں منگل کو شدید کشیدگی دیکھی گئی۔ حکام نے غریب خاندانوں کے بنائے ہوئے مکانات مسمار کر دیے۔ کھمم، کوتاگوڑم اور قریبی اضلاع کے سینکڑوں پولیس اہلکاروں کے ساتھ محکمہ ریونیو اور میونسپل افسران صبح سویرے کالونی پہنچے اور پھر تقریباً کئی مکانات کو مسمار کرتے ہوئے 600 خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق 600 خاندانوں نے 8 سال پہلے بھودان بورڈ کی تقریباً 18 ایکڑ اراضی پر مکانات تعمیر کیے تھے اور مکانات کی مسماری ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب متاثرہ خاندانوں نے شکایت کی کہ انہوں نے دستیاب وسائل کی مدد سے چھوٹی جھونپڑیاں بنائی تھیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت کو انہیں زبردستی بے دخل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ رہائشیوں اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، جس کے سبب ماحول کشیدہ ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پچھلے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو ووٹ دیا تھا اور اسی کانگریس کی حکومت نے اب انہیں بے گھر کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں ایک انوکھے واقعے میں 2 جڑواں بھائیوں نے 2 جڑواں بہنوں سے شادی کی۔ اسٹیج پر 2 یکساں جوڑے دیکھ کر مہمان حیران رہ گئے۔ کاماریڈی ضلع سے سامنے آنے والے ایک نایاب جشن میں گھن پور کے جڑواں بھائیوں وجے اور ونے نے جڑواں بہنوں کیرتنا اور کیرتی سے شادی کر لی۔ اس انوکھی شادی نے پورے کاماریڈی ضلع کو حیران کر دیا۔ دونوں جوڑے حیرت انگیز طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ جب وہ شادی کے اسٹیج پر ساتھ ساتھ بیٹھے تو مہمانوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والے بھی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی کی موہن بابو یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ بھوونا نامی طالبہ تروپتی کے موہن بابو کالج میں ڈیٹا سائنس کے آخری سال کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس نے گزشتہ رات ہاسٹل میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے والدین کو اطلاع دی گئی۔ والدین نے کالج پہنچ کر احتجاج درج کروایا، پولیس سے بھی شکایت کی۔ متوفی طالبہ کی نعش کو پولیس نے مردہ خانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ 21 سالہ بھوونا پنگنور منڈل کے منگلم پنچایت کی رہنے والی تھی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیوا کمار سے ملاقات کرتے ہوئے آئندہ ماہ منعقد اپنے فرزند کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیوا کمار سے خوشگوار ملاقات کی اور انہیں اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو حیدرآباد میں منعقد اپنے فرزند سوریہ وکرمادتیہ کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر سے یہ خواہش کی کہ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نوبہتا جوڑے کو آشیرواد دیں۔ سائبرآباد کی بلدی کمشنر G سریجنا نے امین پور جھیل اور آس پاس کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ ماحولیاتی اور صفائی کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے سائبرآباد کی بلدی کمشنر G سریجنا نے منگل کو امین پور جھیل اور آس پاس کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے آبی پودوں کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت جاری کی۔ حکام سے کہا کہ وہ جھیل کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں اور تجاویزات پیش کریں۔ بلدی کمشنر نے عارضی طور پر قائم کیے گئے ڈمپنگ یارڈ کو فوراً صاف کرنے کو کہا اور وہاں پر خرید و فروخت کرنے والے افراد سے کہا کہ وہ کچرے کی نکاسی کو یقینی بنائیں اور ناکہ راشیہ یا پھر کچرا ڈالنے کے لیے تھیلیوں کا استعمال کریں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس کے 60 سالہ دور حکومت میں کیا ترقی ہوئی اور BRS کے 9.5 سالہ دور اقتدار میں کیا کیا گیا، وہ اس پر بحث کرنے کے لیے
तैयार हैं। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो कैमरा घुमाए बगैर और माइक काटे बगैर उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल दौरे हुकूमत में क्या किया गया और बीआरएस के 9.5 साल दौरे हुकूमत में क्या किया गया, वो उस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो तेलंगाना के मंसूबों का पानी रोककर आंध्र प्रदेश के वजीर आला की किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो अवाम के सामने लाया जाएगा। असेंबली में नल्लामला सागर प्रोजेक्ट पर तेलंगाना हुकूमत के किए गए तमाम सियाह माहदों को बीआरएस की जानिब से बेनकाब किया जाएगा। ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడదాం అసెంబ్లీలో అంటుండు. ఎస్, మేము రెడీ, నీ సవాల్కు మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. కెమెరా దిప్పొద్దు, మైక్ కట్ చేయొద్దు. కట్ చేయకుండా నువ్వేం చేసినావో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసిందో చర్చించడానికి మేము సిద్ధం. 60 ఏండ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో చేసింది ఏందో, 9.5 ఏండ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఏం చేసినామో మేము చర్చించడానికి సిద్ధం. మేము 9.5 ఏండ్లలో 48 లక్షల ఎకరాలకు తెలంగాణలో సాగునీరు అందించి చూపాం. నువ్వేం చేసినావు 2.5 ఏండ్లలో? महकमे जेल खानाजात की डीजी डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने कहा कि मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से तेलंगाना के महकमे जेल खानाजात और गवर्नमेंट प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को खुसूसी सैलरी पैकेजेस फराहम किए जा रहे हैं। चंचलगुड़ा जेल के अहाते में एक मेला मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजी डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने कहा कि मुलाजमीन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक की जानिब से खुसूसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिन बैंक्स में मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं उन मुलाजमीन को इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप, तिब्बी सहूलियात, कम सूद पर कर्ज, लॉकर की सहूलियात जैसे फवायद फराहम किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1332 जेल का अमला और सरकारी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के तकरीबन 350 मुलाजिमीन इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस पर लागू पुलिस सैलरी पैकेज के तहत इजाफी इमारत भी फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम में महकमा जेल खानाजात के डीजी आईजी एन मुरली बाबू, DIGs डी श्रीनिवास, एम संपत व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రెజెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కమిషనర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎంప్లాయీస్ కలిసి ఒక సాలరీ ప్యాకేజ్ మేళా ఏర్పాటు చేశాము. ఆల్రెడీ మా ఎంప్లాయీస్ చూస్తే మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయీస్కి సాలరీ అకౌంట్స్ ఒక 5 బ్యాంక్స్లో ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోదా, యూనియన్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్ అండ్ HDFCలో ఉన్నాయి. సో దీంట్లో వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యూనిఫార్మ్డ్ సర్వీసెస్. పోలీస్ సాలరీ ప్యాకేజ్ అని ఈ ప్యాకేజ్. ఇంతకుముందు మాకు ప్యాకేజెస్ సాలరీ అకౌంట్స్ ఉన్నా సరే అవేర్నెస్ లేకుండే. సో మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు సాలరీ అకౌంట్కి ఈ సాలరీ ప్యాకేజ్కు కన్వర్ట్ చేయలేదు. సో ఇది అవేర్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ బ్యాంకు ఒక లైజన్ ఆఫీసర్ పెట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళకు కూడా పిలిపించి వాళ్ళకు मलकपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 2.5 लाख रुपये मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। हैदराबाद में मोटरसाइकिलें सरखा करने के मामले में मलकपेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तकरीबन 2.5 लाख रुपये मालियती 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार अफराद को रिमांड पर जेल भेजा गया है। शहरियों को ताकीद की गई है कि वो चौकस रहे, अपने गाड़ियों की हिफाजत करें। मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला से मुलाकात करते हुए अनीसुल गुरबा के मसाइल और आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की रकम में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने मंगल को चेयरमैन वक्फ बोर्ड और CEO से मुलाकात करते हुए यतीम खाना अनीसुल गुरबा के मसाइल के हल के लिए और आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की रकम में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए मौलाना सूफी कादरी ने बताया कि लोग अनीसुल गुरबा को रकम का अतिया देना चाहते हैं, लेकिन रसीद बुक ना होने की वजह से वो रकम अतिया नहीं कर पा रहे हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जल्द ही रसीद बुक दस्तयाब हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को आइमा व मौज़नीन के
एजाजिया की बिलातातुल इजराई और वादे के मुताबिक एजाजिया की रकम में इजाफे की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई और चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी यकीन दिलाया कि दूसरे हफ्ते तक आपको ये भी रकम आ जाएंगी, ये हमको तयखुन दिया गया है। अहम मसला हम जो ना ये रखे हैं कि अब जारी बजट में यानी 26-27 का जो बजट जो ना मंजूर हो रहा है उसमें इमाम मौज़ूनीन के एजाजियों को इजाफा करना चाहिए। और अगर हुकूमत तेलंगाना अभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती है, नज़रअंदाज करती है, तो हम जहद मुसलसल के साथ हम जो है ना मुसलसल एहतजाज पर उतर आएंगे और जो है ना इसका खुमियाजा हुकूमत तेलंगाना को भुगतना पड़ेगा। आसिफाबाद शहर के वार्ड नंबर 17 में आबी किल्लत के मसले को हल करते हुए नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अहमद ने ज़ाती खर्च पर पानी की मोटर नस्ब करवाते हुए आबी किल्लत को दूर किया। ज़राए ने बताया कि आसिफाबाद शहर के 17वें वार्ड में पानी की मोटर ख़राब होने की वजह से मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का सामना था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी। कॉलोनी के मकीनों ने नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अहमद से मुलाकात करते हुए इस मसले से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से नई पानी की मोटर नस्ब करवाई और पानी की किल्लत को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश करते रहेंगे और 17वें वार्ड की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करेंगे। नायब सदर नशीन बल्दिया ने बताया कि पानी की मोटर के ज़रिए तकरीबन 100 ख़ानदानों को पानी फराहम हो रहा है। इस मौके पर BRS पार्टी के रहनुमा सैयद निसार, सैयद जावेद, शब्बीर व दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,